الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، علاقے بھر کی زینت، ہمارے حضرت کے انتخاب خلافت، خانوادہ سادات، پیر طریقت، رہبر شریعت جناب حضرت مولانا احسان علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں حضرت شاہ صاحب کے حکم پر اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اور یہاں آ کر اس سعادت کو مزید دوبالا پاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں جو عزت مجھے حضرت شاہ صاحب نے عطا کی. میں اتنے بڑے مجمع کو کوئی خاص بات شاید نہ دے سکوں. اللہ تعالیٰ سے آپ کی وساطت سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ہماری وسعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق ہمیں حصہ عطا فرمائے. ہماری وسعت بہت تھوڑی ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن آپ کی شان بہت اونچی ہے. آپ اپنے در پہ آنے والوں کو، دنیا والے اپنے دروازے پہ آنے والوں کو سوچتے ہیں ہے تو یہ اتنی حیثیت کا نہیں ہے لیکن باقی محلے والے بھی اس کو 50 دیں، میں بھی 50 دوں، بات جڑتی نہیں ہے. وہ اپنی آمدن کو دیکھ کر، اپنے گھر کی حیثیت کو دیکھ کر باقی 10-20 پکڑاتے ہیں اور مالدار آدمی 1000 روپیہ دے دیتا ہے. لیکن دنیا ساری کا خالق و مالک آج ہم سارے اس کے در پہ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے خزانے میں دولتیں سب پیچھے رہ جاتی ہیں، آقا کے قدموں کی غلامی ساری دولتوں سے بڑھ جاتی ہے. ہمیں اپنے آقا کے در کی غلامی اور آقا کے قدموں کی خاک اور دھول عطا فرما دیں. پھر کہوں باتیں موضوع سے ہٹ بھی جاتی ہیں لیکن ہمارے حضرت کی باتیں آزمودہ ہوتی ہیں. ایک دفعہ فرمانے لگے بقیع شریف میں جب جاؤ تو کئی دفعہ دھول ہوتی ہے تو وہاں باقی دھولوں سے اور باقی مٹیوں سے بچا جاتا ہے اور بقیع شریف میں بہانا کر کے اس دھول کو اپنے اوپر ڈال کے بہانا کر کے اللہ سے دعا کرو یا اللہ آج یہ مٹی ہمارے اوپر آئی ہے
کل ہم اندر جائیں تو پھر مٹی ہمارے اوپر آ جائے، کل ہم اسی مٹی میں چلے جائیں۔ آج اس مٹی کے صدقے، اور یقین جانیے اس کا تجربہ کیا کہ کبھی صبح ہوا چلتی ہے اور وہ قبر کھودنے والے کھود رہے ہوتے ہیں، وہ ہوا پتہ نہیں کس طرف سے آتی ہے، لیکن کبھی دیکھیں آج ہم موٹر وے سے آ رہے تھے، ادھر درمیان میں وہ ایک جگہ ڈھیروں کو آگ لگی تھی، تو وہ آگ ہوا کی وجہ سے پورے اس طرح علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، موٹر وے پر بھی دائیں بائیں بھی۔ وہ جنت البقیع میں ایک طرف سے جس وقت ہوا چلتی ہے تو وہ کھودنے والوں کی مٹی کو اس طرح ریلے کی صورت میں لے جاتی ہے، وہاں تو بہانا کرنا ہی نہیں پڑتا، وہ ڈاب تو بہت اوپر پڑا کرتی ہے، وہ مٹی اوپر پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا سفر جنت البقیع کے راستے سے نصیب فرما دیا۔ آج کا جو عنوان مجھے حکم فرمایا گیا ہے، اس عنوان میں تھوڑی سی ہمارے مدرسین فرمایا کرتے ہیں تقدیم تاخیر ہے۔ اگر اس تقدیم تاخیر کو تھوڑا سا حل کر دیں کہ رسالہ نبوی اور پیغام نبوی، تو اس کے مؤخر کو مقدم کر دیتے ہیں، مقدم کو مؤخر کر دیتے ہیں، لہذا ہم اس عنوان کو شروع کرتے ہیں پیغام نبوی اور رسالہ نبوی۔ مزہ تو یہ ہے کہ آدمی زندگی گزارے، جس کو یقین سمجھ کے زندگی گزارے، وہ یقین والی زندگی اس کے آخری مرتے دم اس کے اوپر لاگو ہو جائے، یہ آدمی کامیاب جاتا ہے، یہ آدمی کامیاب جاتا ہے۔ ویسی زندگی گزاری ہے، ویسی موت آ جائے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں جیسی زندگی ہے بولو ویسی ہی وصال ہے، جیسی زندگی ہے ویسا ہی وصال ہے۔ اس زندگی کو اور اس وصال کو سمجھنے کے لیے میں دو لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہماری عربی کے اندر لفظ نبی بولا جاتا ہے، عربی کے اندر لفظ رسول بولا جاتا ہے، اور فارسی کے اندر لفظ پیغمبر بولا جاتا ہے۔ پیغمبر کا معنی پیغام اٹھانے والا، پیغامبر پیغام اٹھانے والا، پیغام اپنے اوپر اٹھانے والا۔ اور نبی کا معنی کیا ہے، رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کا معنی رسالہ اور پیغام لانے والا، اور نبی کا معنی کرتے ہوئے حضرات سیرت نگاروں نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کو آپ دو معنوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ نبی کا مادہ جو ہی بدلے گا، نبی کا معنی بدل جائے گا، کیونکہ رسالت کا ایک ہی مادہ ہے اور پیغمبر کا ایک ہی مادہ ہے، لیکن نبی میں جو مادہ ہے وہ دو ہے۔ ان دو مادوں سے دو معنی ہوں گے۔ نبی کا مادہ یا تو نبعٌ سے ہوگا یا نبی کا مادہ نبوتٌ سے ہوگا۔ بولیے، نبی کا مادہ یا تو نبعٌ سے ہوگا یا نبی کا مادہ نبوتٌ سے ہوگا۔ یعنی عربی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک مادہ ہوتا ہے، اس سے لفظ لیا جاتا ہے، تو نبی یا تو نبعٌ سے نکلے گا یا نبی نبوتٌ سے نکلے گا۔ اگر نبی نبعٌ کے مادے سے ہو اس کا ایک معنی ہوتا ہے، نبی نبوتٌ کے مادے سے ہو اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ دو معنی گوش گزار کرتا ہوں، اور قدرت اللہ کی ان دونوں معنوں کو، یہ دونوں کے دونوں معنی ہر نبی علیہ السلام کے اوپر فٹ آتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے آقا پہ تو بالکل ہی فٹ آتے ہیں۔ ایک ہے نبی نبعٌ سے، ایک ہے نبی نبوتٌ سے۔ نبی نبعٌ سے ہو تو معنی نبعٌ کا خبر ہوتا ہے، اس اعتبار سے نبی کا معنی ہوگا کہ دنیا کے اندر خبریں، ٹی وی بھی دیتا ہے، دنیا میں خبریں اخباروں میں چھپتی ہیں، دنیا میں خبریں ہر بندہ جس سے بات کرتا ہے کوئی خبر دیتا ہے، اس اعتبار سے خبروں کی کوئی حد نہیں ہے۔ خبروں کی دنیا میں جتنی ہر وقت خبریں چلتی ہیں، بندے خبریں بیان کرتے ہیں، ادارے خبریں بیان کرتے ہیں، اخبارات، جرائد، رسائل خبریں بیان کرتے ہیں، لیکن نبعٌ کی جو خبر ہوتی ہے، میں وہ لفظ بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے، دنیا جان کی لامتناہی لامحدود خبروں میں سب سے سچی، سب سے پکی، سب سے محقق اور سب سے ضروری خبر لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ سب سے سچی،
سب سے حقیقی اور سب سے محبت اور سب سے ضروری خبر لانے والا کون ہوتا ہے؟ نبی۔ اس لیے کہ یہ خبر اللہ سے آتی ہے اور اللہ کے بندوں کو پہنچائی جاتی ہے، اس اعتبار سے نبی کو نبی کہتے ہیں کہ وہ نبی خبر لاتا ہے سب سے ضروری اور سب سے سچی۔ دوسرا معنی نبوتن ہے۔ نبوہ عربی کے اندر کہتے ہیں زمین اموار ہو، اموار زمین میں جو اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے، اونچی جگہ ہوتی ہے، مثلا کوئی پہاڑ اونچا ہے، مثلا کوئی ٹیلا اونچا ہے، مثلا کوئی سطح مرتفع ہے، مثلا کوئی ابری ہوئی جگہ ہے، کوئی پتھر ہے زمین سے ابھرا ہوا ہے، اونچا اٹھا ہوا ہے، تو زمین سے اٹھی ہوئی جگہ کو، اونچی جگہ کو عربی والے نبوہ کہتے ہیں، یہ ابری ہوئی جگہ ہے۔ فرمایا اس اعتبار سے نبی کو نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ جس طرح زمین ساری برابر، اس میں پہاڑ اونچا اٹھا ہوا ہے، اسی طرح ساری مخلوق برابر ہے، اس میں نبی رتبے کے اعتبار سے اونچا ہوتا ہے، نبی رتبے کے اعتبار سے اونچا ہوتا ہے۔ نبی کا رتبہ اللہ کی ساری مخلوق میں اونچا ہوتا ہے، اس وجہ سے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ تو نبی ایک ہے خبر دینے والا، اور نبی کا ایک معنی ہے ساری مخلوق میں اونچے رتبے والا، اونچے مقام والا۔ اب اونچے مقام کے کتنے افراد اللہ نے چنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش، یہ سارے رتبوں والے ہیں، لیکن ان رتبوں والوں میں خدا تعالیٰ نے مزید رتبے کے لیے 313 کو چنا ہے۔ یہ 313 نبیوں میں کیا بنے ہیں؟ رسول۔ یہ رسول بنے ہیں 313، 1.25 لاکھ نبیوں میں زیادہ رتبہ پانے والے رسول ہیں۔ ان 313 رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 کو اور بلند رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ 5 رتبے والے 21ویں پارے کے اندر اور 25ویں پارے کے اندر، سورۃ الاحزاب کے اندر اور 25ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ان 5 رسولوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ہم نے 313 رسولوں میں 5 رسولوں کو رتبہ بلند عطا فرمایا، جن میں سے پہلے ہیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تیسرے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، چوتھے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور 5ویں ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 5 کے رتبوں کو ہم نے 313 میں بھی بلند کر دیا۔ میرا اللہ ان 5 میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا یہی تو فرق کرنے کے لیے ہم نے سب کے رتبے بلند کیے۔ فرمایا ان 5 رسولوں میں پھر ایک کو امام الرسول بنایا، ان 5 رسولوں میں ایک کو امام الانبیاء بنایا، ان 5 میں ایک کو خاتم النبیین بنایا، ایک کو ہم نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ کوئی طور پہ موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کے، ان 70 افراد نے اللہ کی آواز سننے کے بعد یہ کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، ہم آوازوں پہ ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں تب مانا کرتے ہیں، ہم آواز سن کے یقین نہیں کر سکتے، یہ خدا کی آواز ہے، ہم آنکھوں سے جب تک خدا کو نہ دیکھیں ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ خدا کی غیرت، خدا کی قدرت، خدا کے جلال کو غصہ آ گیا، خدا تعالیٰ نے جلال میں آ کر پھر ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ہم نے ان پہ بجلی گرا دی، اور وہ بجلی گرے ہوئے 70 کے 70 ایک دفعہ مار دیے گئے۔ کوئی طور پہ 70 لاشیں پڑی ہیں، اور 70 لاشوں کو لے کے آنے والے موسیٰ پیغمبر کھڑے ہیں۔ کیا حال ہوگا ہمارے ساتھ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بازو ٹوٹ جائے، آواز باختہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے یہ پیغمبر پریشان ہو گئے ہیں کہ ہوا ان کی غلطی کی وجہ سے ہے، جا کر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی میرا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو وہاں مارتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، یہاں جو مرے ہیں میرے بلانے پہ آئے ہیں، میری دعوت پہ آئے ہیں، اس لیے یہ میری ذمہ داری میں ہے۔ میرا اللہ میری دعا ہے، میری درخواست ہے، ان کو زندہ فرما دے، ان کو زندہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب ذوالجلال نے ٹالی نہیں، فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم
تشکرون. ہم نے ان مرنے والوں کو، ان مرے ہوئوں کو موسیٰ کی دعا سے دوبارہ سے زندہ کر دیا، کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب یہ دوبارہ زندہ ہوئے، مقام دیکھنا کیا ہے، مقام دیکھنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا پیارا موقع ہو گیا، انسان کو غیر متوقع اتنی سامنے اتنی جلدی میری دعا قبول ہو گئی اور یہ مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہو گئے. خدا تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا میں اگلی جو دعا کروں گا وہ موقع یہ قبولیت کا ہے، اللہ قبول فرما لیں گے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ 5 دعائیں فرما دی. ان 5 دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی یا اللہ میرے علم میں میری کتاب کے مطابق آپ نے یہ بتایا ہے کہ سارے نبیوں کا سلسلہ ایک وقت جا کر ختم ہونا ہے اور اس کے بعد قیامت بھی آنی ہے. میرا اللہ تو نے مجھے بتایا، مجھے پتا چلا ایک وقت پہ جا کر نبوت کا سلسلہ ختم ہونا ہے. اس نبی کو تو نے تاج ختم نبوت دینا ہے، اس نبی کو تو نے آخری کتاب دینی ہے، اس نبی کو تو نے آخری امت دینی ہے جس امت کے علماء ہماری امتوں کے نبیوں جیسے ہوں، جس امت کے علماء کو پچھلی امتوں کے نبیوں جیسا رتبہ دینا ہے. میرا اللہ میری دعا ہے یا اللہ تو نے بنانا ہی بنانا ہے. میرا اللہ وہ آخری کتاب بھی مجھے عطا کر دے، وہ آخری ختم نبوت کا تاج بھی مجھے عطا کر دے، آخری امت بھی مجھے عطا کر دے، مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرما دے، ختم نبوت کا تاج مجھے عطا فرما دے. رب ذوالجلال نے کہا موسیٰ تیرے کہنے پہ ہم نے تجھے کلیم بنا دیا، تیرے کہنے پہ ہم نے تجھے اپنا جلوہ دکھا دیا، تیرے کہنے پہ ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ نازل کر دیا، تیرے کہنے پہ ہم نے ان کو دریائے نیل عبور کرا دیا، تیرے کہنے پہ ہم نے تمہارے دشمن فرعون کو غرق کر کے تمہیں اس کی لاش بھی باہر نکال کر دکھا دی، تیرے کہنے پہ ہم نے دریا میں 12 رستے بنا دیے، تیرے کہنے پہ ہم نے ان کو ریحا شہر میں پہنچا دیا، تیرے کہنے پہ ہم نے ان کے لیے ہر نعمت دے دی، تیرے کہنے پہ ہم نے تیری امت کو اپنی آوازیں سنا دی. یہ ساری باتیں تو ہم نے کر دی ہیں. یہ آخری دعا تیری قبول نہیں ہوگی، یہ ہم نے اپنے آخری نبی ہی کو عطا فرمانا ہے، آخری نبی ہی کو عطا فرمانا ہے. وہ آخری نبی ہوگا. ہم آپ کو یہ چیز عطا نہیں فرماتے. سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو اگلی بات لکھی ہے وہ حدیث اور تفسیر میں نہیں ہے لیکن لکھی ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب میں اگلی درخواست کرتا ہوں، اگر تو نے مجھے تاج ختم نبوت نہیں دینا، اگر تو نے مجھے آخری نبی نہیں بنانا تو میں نبوت کی قربانی دیتا ہوں، اس نبی کا مجھے امتی بنا دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. میں عرض کرتا ہوں اب موسیٰ علیہ السلام، میں آخری بات کہہ کے اپنے موضوع پہ جاتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے امام الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین، صاحب تاج والمعراج میرے آقا ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے معراج مدنی دور میں ہوا یا مکی دور میں؟ جی کس دور میں ہوا؟ سارے بولے کس دور میں؟ مکی دور میں. مکی دور میرے آقا کا 13 سال ہے، مدنی دور میرے آقا کا 10 سال ہے. یہ 13 اور 10 ملاؤ 23 سال میرے آقا کی نبوت کی زندگی ہے، اور اس سے پہلے کے 40 سال میرے آقا کے نبوت سے قبل کی زندگی ہے. اب ملاؤ 40 ایک ہو گئے، 13 ایک ہو گئے، 53 اور 10 مدینے کے 63. اچھا یہیں پر ایک بات ذوقی آ گئی ہے، کہہ دیتا ہوں. جو اپنی حد الغصہ پیروی میں حد کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس چیز میں اسے مشابہت دیتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتی، جو اس کے بس میں نہیں ہوتی. جو حد الغصہ جو بس میں ہے اس میں پیروی کر لیتا ہے، خدا اس میں اس کو عطا کرتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتی. میں نے کہا حد الغصہ میرے آقا کے ساتھ سوئے ہوئے دونوں بزرگوں نے تابعداری میں حد کر دی، خدا تعالیٰ نے وہ چیز ان کو عطا فرما دی. میرے آقا کی عمر بھی 63 سال ہے، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال
سال ہے، فاروق اعظم کی عمر بھی 63 سال ہے، 63 سال ہے۔ خدا وہ دیتا ہے اور پھر یہاں ذوق تازہ ہو تو چونکہ میں مرید ہوں، میں مقلد ہوں، میں شاگرد ہوں، مجھے جس در سے جس دروازے سے کچھ ملا ہے میں تعریف اس لیے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جس میں پیروی بس میں ہو وہ کرے، وہ دیتا ہے جو بس میں نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ اتنا بڑا مجمع یہاں سے اٹھ کر جائے، آگے آگے میرے حضرت ہوں، ان کو کوئی روک لے وہ پیچھے ہو جائیں، وہ اور پیچھے ہو جائیں، مجمع جا رہا ہے، روڈ بھرا ہوا ہے، میرے حضرت کا قد اگر ناپنے پہ کوئی آئے تو شاید 6 فٹ ہوگا، شاید 7 فٹ ہوگا، 5 ساڑھے 5 فٹ ہوگا، لیکن شمائل کی کتابیں کہتی ہیں جب میرے آقا مجمع میں جایا کرتے تھے قد ویسے سب کے برابر ہوتا، لیکن جب مجمع میں ہوتے تو حضور سب سے اونچے نظر آتے تھے، حضور سب سے بڑے نظر آتے تھے، میں نے کہا تھے ہی بڑے اس لیے بڑے نظر آتے تھے۔ حضور تھا قد مناسب لیکن متوازن قد میں حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی نظر آتا، تجربہ کر لینا مظفر آباد کے میرے مرشد کا، میرے پیر کا، میرے مرشد کا، اور اگر یہ تجربہ ہو جائے تو پھر سارے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا۔ میں عرض کرتا ہوں میرے حضرت جا رہے ہوں مجمع میں، سب سے اونچا قد ان کا نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں نے تجربہ کیا ہے، آپ بھی کر لینا اگر تابعداری وسعت والی چیزوں میں کر لیں جو وسعت میں نہ ہو، خدا وہ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا مکی زندگی میں معراج ہوا، معراج مکی زندگی میں اس وقت ہوا جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا زوجہ غمخوار دنیا سے چلی گئی، چچا غمخوار دنیا سے چلا گیا، اب حالات بڑے نازک ہیں۔ میرے آقا نے مکے کو خیر آباد کہہ دیا۔ آپ سیرت پڑھیں، آپ کو سیرت میں یہ چیز لب لباب ملے گی۔ حضور نے مکے کو خیر آباد کہہ دیا، کیوں؟ اب رات فجر کا کوئی پتہ نہیں کس وقت کون سا من چلا، کون سا مجنون، کون سا دیوانہ، کون سا پاگل اٹھے اور پیغمبر کی اس طرح دنیا میں توہین کرے۔ اب پیغمبر سمجھتے ہیں میری بیعت ختم ہو گئی، ظاہری طور پر میری بیعت ختم ہوئی ہے۔ اس لیے پیارے نبی، ہماری آج کی محفل کی روح رواں حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن زئی صاحب تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں، صحت میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب ذوالجلال اجر جزیل نصیب فرمائے۔ مکے میں نبی علیہ السلام جانتے ہیں اب میری پیٹھ تھپکانے والا کوئی نہیں رہا، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سوچ سے غور کرنا، یہ ہے، ادھر دیکھیں، یہ ہے نبی کی سوچ اور اللہ کا فیصلہ جب دونوں مختلف ہوتے ہیں تو دیکھ لیں، اللہ کا فیصلہ اور ہے۔ اس اللہ کے فیصلے کا حضور کو ابھی تک پتا، ابھی حضور کو پتا نہیں ہے اللہ نے فیصلہ کیا کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی سوچ کے مطابق ایک کام کیا ہے، ابھی تک نبی علیہ السلام کو یہ نہیں پتا اللہ کا فیصلہ اس بارے میں کیا ہے، لیکن زوجہ خدیجہ دنیا سے چلی گئی، چچا ابو طالب بیعت رکھنے والے، پیٹھ تھپکانے والے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب پیٹھ میں کوئی بھی نہیں، اللہ کے فیصلے کا پتہ نہیں کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے غلام حضرت زید کو لیا اور کہا اب مکے کے علاوہ کوئی مرکز بنانا پڑے گا، اس مرکز کی تلاش میں میرے آقا طائف چلے گئے۔ میرے آقا کہاں گئے؟ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن شاید آپ میں سے کئی حضرات کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو کہ صرف دعوت دینے کے لیے نہیں گئے، صرف دعوت دینے کے لیے نہیں گئے، بلکہ میرے آقا کا ماٹو، میرے آقا کا ذہن، میرے آقا کی سوچ بہت وسیع تھی۔ اس وسیع سوچ سے کہ مکے والوں نے 13 سال نقدری کر دی ہے، اب کوئی اور مرکز بنانا چاہیے جہاں بیٹھ کے اپنی فوج کو بچایا جائے، اپنے ماننے والوں کو بچایا جائے۔ ابھی حضور کو پتہ نہیں ہے اللہ کے علم میں مرکز کس نے بننا ہے، اور سبحان اللہ، ابھی حضور کو پتہ نہیں ہے اللہ کے علم میں مرکز کس نے بننا ہے۔ حضور اپنی سوچ کے مطابق غلام کو لے کر چلے گئے طائف۔ خیال یہ تھا دعوت بھی دوں گا، مانیں گے، میں کہوں گا میں طائف میں آتا ہوں، میں طائف کو مرکز بناتا ہوں، مدد کریں گے، اللہ کا نبی آ رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ حضور کی توقع پوری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ مختصر معنی میں ایک شعر ہے، مختصر معنی ایک ہماری کتاب ہے علم معنی کی، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، تجری الریاح ما لا تشتہی السفن، تجری الریاح ما لا تشتہی السفن۔
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان جو تصور کرتا ہے وہ پورا ہوتا نہیں ہے. انسان جو تصور کرتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. کشتی کا ملاح کبھی نہیں چاہتا کہ جس طرف کشتی جا رہی ہے ہوا اس کی الٹی سمت آئے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہوا الٹی سمت چلتی ہے، مہینہ پڑاؤ کرنا پڑتا ہے نہیں پڑنا پڑتا. گاڑی والا کبھی نہیں چاہتا آگے پل ٹوٹا ہوا ہو اور آگے پانی ہو اور مجھے گاڑی رکنی پڑے. گاڑی والا کبھی نہیں چاہتا ٹریفک جام ہو جائے اور میرے 5 گھنٹے ضائع ہو جائیں. تجری الریاح ما لا تشتہی السفن، میرے آقا نہیں چاہتے. لیکن طائف والوں نے ناقدری کی اور طائف والوں نے بات نہیں مانی. میرے آقا جب واپس آئے دل ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں سے خون نکل رہا ہے. حضور چاہتے تھے مرکز تو بننا دور کی بات، ایک آدمی نے بھی کلمہ پڑھا. کیوں نہیں پڑھا وہ بات بتاتا ہوں. اس لیے نہیں پڑھا، یہاں اختلاف آ گیا نبی کی سوچ کا اور خدا کے فیصلے کا. جہاں نبی کی سوچ ہو، اگر وہ خدا کے فیصلے سے علاوہ ہو تو پوری نبی کی سوچ نہیں ہوتی بلکہ خدا کا فیصلہ پورا ہوتا ہے. وہ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مکے کے بعد مکہ بھی مرکز نہیں بننا، طائف بھی مرکز نہیں بننا، بلکہ مرکز بننا ہے مدینہ المنورہ. مدینہ منورہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا. اس لیے طائف والوں نے مانا. اب ذرا غور کریں، میرے آقا واپس تشریف لائے، مکے کو خیر آباد کہہ چکے ہیں. غیرتی آدمی جو ہوتا ہے وہ جو کام کر دے پھر اس سے ٹلتا نہیں ہے، غیرتی ہے. اب واپس مکے آ نہیں سکتے، طائف والوں نے قبول نہیں کیا. اب کیا کریں؟ میرے آقا نے کام کیا، مرکز تو جو بھی بات میں بنے. میرے آقا مکے میں پہلے نصیبین کے مقام پہ صبح کی نماز پڑھی، رات کو ٹھہرے. خدا نے دل کی زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے، خدا تعالیٰ نے میرے آقا کو تسلی دینے کے لیے فرمایا انسانوں نے نہیں مانا، ہم جنوں کا پورا قافلہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا کے ان کو بھی مسلمان صحابی بنائیں گے، ان کے ذریعے سارے جنوں کو بھی دعوت پہنچائیں گے. دعوت پہنچائیں گے. حضور کے زخموں پہ کچھ مرہم آ گیا. حضور علیہ السلام نے جنوں نے حضور کی تلاوت سنی. یہ جنوں کا دعوت قبول کرنا اپنی قوم کو جا کر 26ویں پارے میں موجود ہے. اب جس وقت واپس آئے میرے آقا، مکے شہر میں داخل نہیں ہوئے، مکے شہر سے باہر میرے آقا غلام کے ساتھ ہیں. اب کیا کروں؟ اتنا قسمہ کرسی ہے خدا کی قسم، اتنی قسمہ کرسی ہے اللہ کی قسم. اپنا شہر جس میں پیدا ہوئے، جس میں 53 سال گزارے، اب سوچ رہے ہیں میں شہر میں کس طرح جاؤں. شہر کو تو چھوڑ آیا، انہوں نے قبول نہیں کیا. میرے آقا کا ذہن گیا کہ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجتا ہوں، ہے کافر پر ہے رحمدل. مطعم بن عدی کو پیغام بھیجتا ہوں، ہے کافر لیکن ہے رحمدل، لہذا کچھ رحم آئے گا. میرے آقا نے شہر کے باہر سے اندر پیغام بھیجا مطعم بن عدی کو کہ لوگوں نے مجھے نکالا ہے، اب میں چاہتا ہوں آپ اپنی حفاظت میں مجھے مکے میں سپورٹ دیں، آپ اپنی حفاظت میں مجھے مکے کے اندر آنے دیں. ہے کافر ہے لیکن مطعم بن عدی نے اس وقت بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اللہ اکبر. مطعم بن عدی کا وہ بیٹا جس بیٹے جبیر بن مطعم کو حضور نے 50 آدمیوں کا امیر بنا کر احد کے میدان میں اس ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا، جو حضور کی بات کو پورا کرتے کرتے صحابی رسول شہید ہو گئے تھے. جبیر بن مطعم بن عدی، یہ مطعم بن عدی حضرت جبیر کا والد ہے. اس مطعم بن عدی کے 12 بیٹے ہیں. اس نے جس وقت پیغام سنا حضور کو مکے کے سرداروں نے نکالا. کیا خیال ہے؟ اس بات پہ لبیک کہنا، اس بات کو ماننا، یہ واضح اعلان جنگ نہیں ہے ابو جہل کے ساتھ؟ بے شک واضح اعلان جنگ ہے نا. ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ، ان سب کے ساتھ غیرت ہوتی ہے. اس نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹو آ جاؤ. جی کیا حکم ہے ابا جی؟ کہا آج محمد نے مجھے پیغام بھیجا ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، اسلحہ پہن لو، ہمیں کوئی پہلے مارے گا پھر محمد کو ہاتھ لگائے گا. ہمیں پہلے مارے گا پھر محمد کو ہاتھ لگائے گا. حرم شریف میں آ کر اعلان کر دیا کوئی اگر آج محمد کو میں پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں آنے کے بعد کوئی ہاتھ لگائے گا، بیوی کو بیوہ کرائے گا، بچوں کو یتیم کرائے گا. مطعم بن عدی نے پناہ دے دی. اللہ اکبر. ایک بات کہوں، میرے آقا نے ویسے نہیں فرمایا، میرے آقا نے ویسے نہیں فرمایا. مجھ پہ جتنے لوگوں نے احسان کیے میں نے بدلے چکا دیے سوائے صدیق اکبر کے. سوائے صدیق اکبر کے اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا. آج بدر ہے، غور کرنا، آج بدر ہے. بدر میں میرے آقا نے 70 کافروں کو مار دیا.
اور 70 کافر. یہ بدر کا مارکا کب ہو رہا ہے؟ اس واقعے کے پورے 2.5 سال بعد. اس واقعے کے 2-2.5 سال بعد مرکہ بدر ہو رہا ہے. اس مرکہ بدر میں 70 مارے گئے، 70 قید ہو کے آگے. بڑی رائے آئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ فدیہ لے لو. حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا سب کو مار دو، کچل دو، ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے. پتہ چلے ہم خون کے رشتے نہیں رکھتے، محمدی رشتہ رکھتے ہیں. پتہ چلے ہم خون کے رشتے نہیں رکھتے، ہم محمدی کلمے کا رشتہ رکھتے ہیں، خدا کی توحید کا رشتہ رکھتے ہیں. اور بڑی عجیب بات کی حضرت عمر نے فرمایا ویسے نہیں مارنے، اس طرح نہیں کہ مار دو. نہ 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 نہ. ابو بکر صدیق کا بیٹا آیا ہوا ہے، اس بیٹے کو اور کوئی نہ مارے، صدیق اپنے ہاتھوں سے مارے. صدیق اپنے ہاتھوں سے